وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة وللرفع الدرجات كفيلا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رمضان المبارک کا مہینہ
ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، پوری رحمت کے ساتھ اور پوری برکات کے ساتھ ہم پر دوبارہ پھر آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کئی لحاظ سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضائل ہیں جو رمضان المبارک کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ایک دو نہیں، 20 فضائل قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی پہلی فضیلت ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور قرآن مجید جن پر نازل ہوئی وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہوا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ فضیلت والا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے اس طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو روزہ کہ جس کی خود بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تمام اللہ کے نبی ہی روزے رکھتے تھے، اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ فرضی روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر امت پر فرض رہے ہیں، ہاں اس کی حیثیت کچھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شروع میں اسلام میں یہی رہا ہے کہ رات کا بھی روزہ ہے، اگر رات کو آپ کھائے پیے بغیر اس میں مغرب کے بعد کھائے پیے بغیر آپ سو گئے، اگر لیٹ گئے تو پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اور یہ 24 گھنٹے کا روزہ بعض دفعہ چلا جاتا تھا۔ آج کرسچن کے اندر یہی روزہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح کا روزہ ہے ان کے ہاں بھی، بڑا سخت روزہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا پیکیج دے دیا کیونکہ لاڈلی امت تو اصل میں یہ ہے، کہا جاتا ہے نا بنی اسرائیل بڑے لاڈلے تھے، نہیں، اصل لاڈلی امت تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کو پیکیج دیا گیا کہ بھئی صبح انتہائی سحر سے لے کر غروب آفتاب تک تم روزہ رکھو۔
رات کو کھاؤ پیو چرو چگو جو کرنا ہے آپ نے کھیل تماشا کرو، لیکن یہ ہے کہ تم دن کو روزہ رکھنا ہے تم نے۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اپنے احتساب کے لیے رکھا، ثواب کے لیے رکھا، اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، بہترین قسم کی ڈھال ہے، جہنم سے بچاتا ہے روزہ، گناہوں سے بچاتا ہے یہ روزہ۔ بہت سارے گناہ انسان کرنا چاہتا ہے، انسان ہے، اس کا دل کرتا ہے، خواہشات ہے انسان کی، اور وہ گناہ کے اوپر پوری طرح قادر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اور گناہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ روزہ اس کو بچاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ڈھال ہے۔ اور قرآن کہتا ہے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ بندے اور اللہ کا ایک خاص تعلق ہے۔ جو بندہ جتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا اس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، اور جتنا علم اس کے بعد اللہ کا زیادہ ہوگا، جتنا اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہوگا، جتنا اس کا تعلق زیادہ ہوگا اتنا تقوی زیادہ ہوگا، اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ تو گویا کہ رمضان المبارک ایک ڈھال ہے گناہوں کے لیے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ جہنم سے بھی وہ بچ گیا۔ اور تیسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، چاند جب نظر آ گیا، چاند طلوع ہو گیا، یہ پہلی رات ہے، ابھی چاند نظر آیا، فوراً فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص فرشتے، جو کمانڈو فرشتے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سیکورٹی کے اوپر انتہائی سیکورٹی، جیسے آپ کی حکومت بھی امام باڑوں کی سیکورٹی سخت کر دیتی ہے، ہمارے ہاں بھی جو ہے نا یہ مساجد کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی سخت کی جائے، ہونی بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سیکورٹی والے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین، سرکش قسم کے جو شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ابلیس کو بھی جکڑا جاتا ہے؟ ابلیس نے تو اللہ تعالیٰ سے مہلت لے رکھی ہے، جو ان کا سب کا سردار ہے اس نے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے رکھی ہے، اس کو تو نہیں پکڑا جاتا۔ لیکن جو اس کے یہ سمجھ لیں کہ کابینہ کے لوگ ہیں، سرکش قسم کے ہیں، کیبنٹ ہے اس کے جو خاص چیلے معاون ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کسی قسم کی حرکتیں نہ کریں، اور اس کا مقصد بھی ہم مسلمانوں کو، انسانوں کو نیکی کی طرف لگانا ہے کہ تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو، تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ دوسرا اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے اثرات کم کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس قدر زمین کے اوپر اترتے ہیں رمضان المبارک میں، اس قدر زیادہ اترتے ہیں کہ شیطان دیکھ کر فرشتوں کو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں مسلمانوں کا رجحان رمضان کے میں زیادہ ہوتا ہے، رمضان کی دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں کے اوپر ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ ابواب جہنم، فرمایا جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. 1 مہینے کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور فرمایا ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. اور اسی طرح جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے کوئی خاص مہمان آ رہا ہو نا تو گھر کے دروازوں کو سجایا جاتا ہے. جی شادی بیاہ پہ، عیدین پہ، ہمارے ہاں ایک رواج، ہمارا ایک کلچر ہے کہ خاص کر عید پہ بھی ہم لوگ گھروں کو روغن وغیرہ کرواتے ہیں، دروازوں کو سجا کے رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور فرمایا ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہ رکھا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ پہلی رات سے لے کر آخر رات تک ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے، اے نمازی آدمی، اے قرآن پڑھنے والے، اے صدقہ و خیرات کرنے والے، اے قیام اللیل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، سنت رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، آگے بڑھ. اے اللہ کے نیک بندے آگے بڑھ. اللہ نے سیکورٹی لگا دی ہے، فرشتوں کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جنت کے کھل گئے ہیں، شیطانوں کو جکڑا گیا ہے. اب تو آگے بڑھ. کب تک تو برائی کی طرف جائے گا؟ کیوں ڈرتا ہے؟ آ جا مسجد کے اندر، آ جا. مسجد میں نہیں آ سکتا، تیری ڈیوٹی ایسی ہے، تو مسجد میں نہیں آ سکتا. جہاں پہ تو ڈیوٹی دے رہا ہے وہیں پہ رب کے سامنے جھک جا. نماز کا ٹائم ہو تو جھک جا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور پھر وہ دوسرا یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے طالب، اے گناہوں کے طالب، گناہ کرنے والے، شر کے چاہنے والے. جس بندے کی طبیعت کے اندر شر ہے کہ وہ ہر وقت بس شرارت میں رہتا ہے، انسان ہے، گناہ کرتا ہے. انسان ہی زیادہ ہمارا تو واسطہ انسانوں سے ہے نا، جنات کے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. ہم تو مخاطب ہیں انسانوں سے. چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں ساری چیزوں کے. دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، دہی میں ملاوٹ کرتے ہیں، مرچ مسالوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور برائیاں کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. یا باغی الشر اقصر، اب تو رک جاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب رک جاؤ، چھوڑ دو ان گناہوں کو. لیکن ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں 97% میرا خیال میں کہ 98% مسلمان ہیں جی، باقی کچھ آبادی دوسری بھی پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فروٹس کا ریٹ ڈبل، کھجور کا ریٹ وہ جو پہلے 400 روپے تھی ابھی وہ 600 650 روپے چل رہی ہے. جی رمضان آ گیا نا جی، اب جی سیزن ہے جی. کپڑوں کا آپ دکان پہ چلے جائیں، وہی جو ریٹ پہلے تھا وہ ریٹ اس نے بڑھا دیے. اسی طرح درزی حضرات یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا سیزن ہے، یہ بھی اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. عید پہ یہ بھی ریٹ بڑھا. ہر کوئی بندہ نا ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے. کیا یہ شر نہیں ہے؟ چور ڈکیت، بھائی رمضان میں تو تم خدا کا خوف کر لو. لوگ بیچارے صبح سحری لینے نکلتے ہیں، آگے بغیرت کے بچے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے کہ وہ بیچارہ گھر سے اپنی
بچیوں کے لیے صبح سویرے بیچارہ دہی لینے کے لیے نکلا، کوئی اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے نکلا، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اس کے جیب پہ نظر رکھے، گن پوائنٹ پہ اس سے موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، پیسے اس سے چھین لیتے ہیں۔ یعنی دکھ ہوتا ہے۔ اور چھیننے والا کون ہے؟ جس کو اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتا ہے۔ ابھی تو مسلمان اپنے آپ کو کیوں کہلاتا ہے؟ پھر یہ رمضان میں یہ کر کے پھر آخر میں آخری عشرے میں جا کے پھر مسجد میں بھی جا کے بیٹھیں گے، پھر رات 27ویں رات کو مسجد میں جا کے بیٹھیں گے۔ بھی کس کام کی تمہاری یہ عبادات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ یہ پچھلے سال ہماری سوسائٹی میں وہ اس دن بتا رہے تھے ہمارے ایک بھائی کے، وہ بیچارہ صبح سویرے سحری کے لیے نکلا اور جلدی سے واپس آیا، اس نے اپنا موٹر سائیکل باہر کھڑا کیا، چابی کہیں بیچارہ جلدی میں بھول گیا، یار کہ میری سحری نہ فوت ہو جائے۔ پیچھے سے کوئی آیا غریب بندہ، اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ فرشتہ پہلی رات کو اعلان کر رہا ہے، یا باغی شر اقصر، شر کے چاہنے والے رک جا، اب رک جا، رمضان کا مہینہ ہے، رک جا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ اب تو شراب نہ پی، اب تو چوری نہ کر، اب تو ڈکیتیاں نہ کر، اب تو جھوٹ نہ بول، اب تو دغا بازی نہ کر، اب تو باز آ جا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العالمین اپنے ان گنت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ تو باقی دے رہے ہیں، ہر کسی کو دے رہے ہیں، لینے والے لے لیتے ہیں، بد نصیب رہ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے ہاں ایک مشہور ہے نا جی، پہلا عشرہ رحمت کا اور درمیانہ مغفرت کا اور آخری جہنم سے آزادی کا، یہ نہیں ہے۔ پورا رمضان المبارک ہی رحمت کا، مغفرت کا، برکتوں کا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ رحمتیں، برکتیں، جہنم سے آزادی، جنت میں جانے کا سامان، ایک ایک لمحہ ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، کیوں کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس حدیث مبارکہ میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین جنت کے جب دروازے کھولتے ہیں نا تو ایک اور بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں ساتھ، ہر عمل کا اجر اللہ رب العالمین 2 گنا کر دیتے ہیں۔ ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں اگر آپ کو ایک نیکی اگر 10 اس کا نمبر مل رہے ہیں تو رمضان المبارک میں یہ 700 تک چلے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نیت کتنی اچھی ہے۔ تو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا اسی وجہ سے بھی ضروری ہے۔ اگلی فضیلت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص پیکیج رکھا ہے کہ اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ انسان ہے صبح سے لے کر شام تک خالی پیٹ رہتا ہے، بسا اوقات منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ افطاری کے ٹائم قریب آتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، زیادہ بھوک کی وجہ سے منہ سے اسمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو یہ اسمیل نہیں، ان کو لوگ خوشبو آتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی فضیلت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ افطاری کا وقت قریب ہے، اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کو کہتے ہیں مانگ جو مجھ سے مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی آیات اگر ہم تلاوت کریں، یہ سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں بھی رمضان المبارک کے مسائل ہیں، درمیان میں دعا کے مسائل ہیں، پھر رمضان المبارک کے مسائل ہیں، درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا، کیونکہ رمضان کا اور دعا کا بھی آپس میں خاص تعلق ہے۔ تو دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، خاص کر جو 3 وقت ہیں نا آپ کے لیے وہ بڑے خاص ہیں، 3 وقت بڑے خاص ہیں۔ ان اوقات میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صبح سویرے سحری کا وقت، اور ایک افطاری کا وقت، اور ایک نماز تراویح کا وقت۔ یہ 3 اوقات بڑے اہم اوقات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ روزے کی فضیلت بتائی ہے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایمان کی حالت میں، احتساب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو بڑے اہتمام کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، رات کو نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے۔ ایک دن زندگی میں صرف ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم بھی ایسے بن جائیں، یہ بھی ایک سنت ہے، اللہ کرے ہم اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد قضا ہوئی، اور وہ بھی کیوں ہوئی؟ مجھے اور آپ کو سخت بستر پہ نیند نہیں آتی ہمیں سخت بستر پہ، ہم کہتے ہیں بستر جب تک نرم نہ ہو نا نیند نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کے لیے گدا نرم بچھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اپنی زوجہ محترمہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آج کے بعد بستر نہ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر، ننگی چارپائی کے اوپر آپ آرام فرماتے، اور آپ نے پھر دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے 11 رکعت پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا 2 رکعت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ تو یہ فرمایا رات کا قیام اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں رمضان مبارک میں۔ ہم دن کو روزہ تو بڑے سکون سے رکھ لیتے ہیں، لیکن رات کو قیام نہیں کرتے، رات کو قیام کیا کریں۔ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، آپ پڑھیں صحیح، ضرور اس چکر میں بحث میں بالوگ پڑھ جاتے ہیں جی 8 یا 20، میں کہتا ہوں پڑھو صحیح، کچھ تو پڑھو اللہ کے بندو، آؤ تو صحیح اس طرف۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، خاص دروازہ ہے، جس کا نام ریان، باب الریان، روزے رکھنے والے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، کیونکہ رمضان میں صرف روزہ تو نہیں ہوتا، قرآن بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، یہ سارے دروازے کھول دیے گئے، لیکن ایک دروازہ خصوصی بنا دیا گیا، باب الریان، جس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ یعنی جنتی کتنا، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے نا مسلمان، اور پھر یہ سارے عمل کرتا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ فرشتے کھڑے ہیں جنت کے دروازے پہ، گویا کہ آپ گئے ہیں اور آپ کو ایک کہہ رہا فرشتہ حضور ہمارے ادھر سے آئیں، دوسرا کہہ رہا حضور ادھر سے آئیں، تیسرا کہہ رہا نہیں حضور ادھر سے آئیں، ٹھیک ہے، سارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست پیکیج رکھا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر تمہیں استطاعت ہو تو عمرے کو جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے جس بندے نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔
دوسری اس کی فضیلت فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، حج تو اس وقت بہت مہنگا ہو چکا ہے، عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ چلے عمرہ بھی چلے، میرا جیسا بندہ تو کر نہیں جا سکتا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ جاتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی جاتے ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ جو مسلمان حضرات ہیں اور رمضان میں وہ اس کا بھی ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں، وہاں پہ کمروں کا کرایہ بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ میں تو گیا تو نہیں، لیکن جو عمرے پہ صاحبان جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں وہاں پہ بھی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو رمضان المبارک میں ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیکیج دینا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ یہ انسان کے اندر صبر اور تقوی پیدا کرتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے، نفاق کو ختم کرتا ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ صبر کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، اور اسی کا نام، دوسرا نام تقوی ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو تمام پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق پارہ نمبر 28، قرآن کے الفاظ ہے جو مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اللہ کا اختیار کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل اس کا اجر متعین ہے، اس کے نمبر فرشتوں کو بتا دیے ہیں کہ یہ عمل کرے تو اس کا اتنے نمبر ہیں، اتنی نیکیاں، یہ بتا دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزے کا اجر، روزے کا انعام، روزے کے نمبر، روزے کا جو پیکیج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چھوڑ دو۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ جی اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، 30 روزے یا 29 روزے اس نے مکمل کیے، اب کیا ان کو انعام دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا اجر اتنا ہے، فرمایا تم لکھ نہیں سکتے، میں قیامت والے دن میں اپنے بندے کے ساتھ خود کر لوں گا۔ گویا کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا خاص محب ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کو اجر دوں گا۔ اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، اور جنت میں بھی پھر جب سب سے بڑی جنت میں، اچھا جنت میں سب سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ کیوں جی؟ عمومی طور پہ ہمارے یہاں مرد حضرات کہتے ہیں حور ملے گی، بس یہ یہاں پہ آ کے ہمارا نقطہ یہاں پہ آ کے بس سوئی رک جاتی ہے۔ نہیں، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جب سب نعمتیں دے دیں گے نا تو اہل جنت سے پوچھیں گے اہل جنت کسی چیز کی کمی ہے؟ اہل جنت کہیں گے اللہ جی کسی چیز کی کمی نہیں، سب کچھ مل گیا، وہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا۔ اللہ جی کہیں گے نہیں ایک چیز ابھی نہیں ملی تمہیں، وہ کہیں گے اللہ جی دے دیجئے، نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں آج تم پر اتنا راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا تم سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کاش ایسے روزے دار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات سن لیں، بات ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی بندہ لڑائی کرے، خام خواہ اس کو لڑائی کا دل ہو نا، کسی کا موڈ ہو، وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو کہیں بھی اللہ کے بندے میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں روزے سے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی من لم یدع قول الزور، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ سے نہیں نہ بچتا،
زور سب معنوں میں آ جاتا ہے، لین دین میں بھی، بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی۔ فرمایا جھوٹ سے نہیں نہ بچتا۔ فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کی کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ساری اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سب چیزیں جو منع ہیں چھوڑ دیں گے، صرف بھوک سے بچنے کا نام، پانی چھوڑنے کا نام، کھانے پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر برائی سے بچ جانا جو عرف عام میں پورا سال حرام ہے، وہ رمضان المبارک میں بھی بالاولی حرام ہے، ان سے بھی بچ جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضرور انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔